جب صحرا کی تپتی ریت ہواؤں کے ساتھ سرگوشی کرتی ہے تو ایک چیز بڑی واضح بتاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت، اطاعت اور قناعت کے بے مثال پیکر ہیں۔ تیر اندازی، پہلوانی اور خطابت میں آپ نے مہارت حاصل کی تھی۔ اسی زمانہ میں ہی لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ رواج زمانہ کے مطابق تعلیم کے بعد فکر معاش میں نکلے اور عرب کے اہم مشغلہ تجارت کو اپنا روزگار بنایا۔ تجارت کے سلسلے میں آپ نے دور دراز علاقوں میں سفر کیے، اس سے آپ کو بہت سے تجربات حاصل ہوئے۔ خودداری، بلند حوصلے، معاملہ فہمی اور دور اندیشی اس سب کا نتیجہ تھا۔ لڑائی کے دوران معمولی رنجشوں کو اپنی غیر معمولی فہم اور تدبیر سے بہت جلدی حل فرما لیا کرتے تھے۔ عمر مبارک کا 27واں سال تھا۔ ریگستان عرب میں آفتاب اسلام طلوع ہوا۔ مکے کی وادیوں سے توحید کی صدا بلند ہونے لگی۔ مشرکین عرب کے ساتھ آپ کے لیے بھی یہ آواز ناموس تھی۔ آپ اس پر سخت برہم ہوئے، یہاں تک کہ جس کے بارے میں پتہ چلتا کہ کوئی شخص مسلمان ہوا تو آپ اس کے جانی دشمن بن جاتے۔ ان کے خاندان کی ایک کنیز مسلمان ہوئی تو اس کو اتنا مارا کہ مارتے مارتے تھک جاتے۔ اس کنیز کے علاوہ بھی جس پر زور چلتا اس کو خوب مارتے پیٹتے۔ لیکن اسلام کا نشہ ہی ایسا نشہ تھا جس کو ایک بار چڑھ جاتا تو اترنے کا نام ہی نہ لیتا۔ ان تمام سختیوں سے بھی ایک شخص کو بھی اسلام سے نہ اتار سکے۔ قریش میں حضرت عمر کی طرح ابو جہل بھی مسلمانوں کی دشمنی میں صف اول تھا۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اسلام کو عمر بن خطاب یا ابو جہل یعنی عمر بن ہشام کے ذریعے تقویت دے۔ لیکن یہ دولت تو ازل سے ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں لکھی جا چکی تھی۔ دعا نبی کی ہو تو اثر کیسے نہیں دکھاتی۔ اسلام کا سب سے بڑا دشمن جانثار اور دوست ہو گیا۔ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی نعمت سے نواز دیا۔ حضرت عمر کے اسلام لانے سے مشرکین عرب میں ایک زلزلہ برپا ہوا۔ مشرکین ان کے گھر ارد گرد جمع ہو کر نعرے بازی کرنے لگے، عمر بے دین ہو گیا، عمر بے دین ہو گیا۔ کس کو معلوم تھا کہ حضرت عمر اپنی زندگی کا مقصد جان لیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے ایک نیا دور شروع ہوا۔ اس وقت 40 کے قریب افراد اسلام میں داخل ہو چکے تھے، لیکن وہ نہایت ہی مجبوری اور بے بسی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اعلانیہ فرائض مذہبی ادا کرنا تو درکنار، اپنے آپ کو مسلمان بتانا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ کعبہ میں نماز پڑھنا تو ناممکن تھا۔ آپ نے مشرکین کو جمع کر کے بڑی ہمت اور جرأت سے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ کس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آپ کے سامنے کھڑا ہوتا؟ آپ کے ماموں نے دیکھا کہ اسلام کا معاملہ تازہ ہے، کہیں کوئی مشرکین نقصان نہ پہنچا دیں، چنانچہ انہوں نے اپنی امان میں رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اسلامی زندگی سے پہلے مسلمانوں کی بے بسی دیکھ چکے تھے، اس لیے مسلمانوں کی محبت کی وجہ سے انہوں نے اس امان کو ٹھکرا دیا اور تمام مسلمانوں کی طرح مشرکین کے مصائب استقامت کے ساتھ سہنے لگے، اور اعلان کیا کہ اب نماز جماعت کے ساتھ کعبہ میں ادا کی جائے گی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں نے کعبہ میں نماز ادا کی۔ اس بہادری کی وجہ سے انعام کے طور پر دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے فاروق کا لقب ملا۔ مکہ میں جس طرح مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، مشرکین عرب کے بغض و کناعت میں بھی ترقی ہوتی رہی۔ پہلے وہ فطری خونخواری اور جوش مذہب کی وجہ سے اذیت پہنچاتے تھے، لیکن اب انہوں نے سیاسی استحصال بھی شروع کر دیا۔ مکہ میں مسلمانوں کی زندگی مشکل سے مشکل تر بنتی جا رہی تھی۔ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے دوسرے ملکوں میں ہجرت کرنے لگے۔ تمام مسلمانوں نے خفیہ اور پوشیدہ ہجرت کی۔ اس کے مقابلے میں سیدنا عمر نے آپ علیہ السلام سے ہجرت طلب کی۔ اجازت ملنے پر جس شان و شوکت سے آپ نے ہجرت کا سفر شروع کیا وہ قابل بیاں ہے۔ آپ نے گردن میں تلوار لٹکائی اور تیر نکال کر ہاتھ میں لیے اور کعبہ کے پاس آئے، طواف کیا اور مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کیے۔ اشراف قریش چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں کعبہ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ ہر جماعت کے پاس جاتے اور کہتے کہ تمہارے چہرے خاک آلودہ ہوں، جو چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہوں، اس کی بیوی بیوہ بنے، وہ اس وادی کے باہر آ کر میرا مقابلہ کرے۔
سنو میں مدینہ ہجرت کر چلا ہوں، کون ہے مقابلے کو تیار، آئے میدان میں۔ للکار فاروقی کے سامنے کسی کی ہمت نہ ہوئی سامنے آنے کی، کوئی بھی مقابلے کو تیار نہ تھا۔ اس کے بعد جماعت در جماعت ہجرت کرتے کرتے مدینہ جانے لگے، حتیٰ کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ انصار نے اس میں جانثاری کی مثالیں قائم کر دی تھیں۔ مدینہ میں مسلمان اب سکون کے ساتھ عبادت کرنے لگے کہ غزوہ بدر کا عظیم معرکہ پیش آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معرکے میں حضور علیہ السلام کے لیے اپنی مدبرانہ رائے، معاملہ فہمی اور شجاعت و بہادری سے دستے بازو بنے رہے۔ اس معرکے میں مسلمان سرخرو ہوئے، کامیابی اور کامرانی ان کا نصیب بنی اور کفار کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اس معرکے میں بہت سے سرداران قریش گرفتار ہوئے۔ اس بات پر بحث ہونے لگی کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اس پر سیدنا ابوبکر اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رائے یہ تھی کہ ان سے فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر اور دیگر صحابہ کی رائے پر عمل کرتے ہوئے ان تمام سے فدیہ لے کر آزاد کر دیا۔ اس کے علاوہ آپ نے جنگ احد، خندق، خیبر اور فتح مکہ جیسے عظیم ملکوں میں نمایاں خدمات انجام دی۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ خلافت میں آئے۔ اپنی 10 سال کے دور خلافت میں فارس، روم، ایران، شام اور بیت المقدس جیسی عظیم سلطنتوں کو فتح کیا۔ وقت کے فرعونوں کی حکومتوں کے تختے الٹ دیے، پوری دنیا میں اسلام کا ڈنگا بجنے لگا۔ اپنے دور خلافت میں ملک کے نظم و ضبط کو باقاعدہ منظم کیا۔ آپ کے دور حکومت میں ملک کی تمام ضروری شعبے وجود میں آ چکے تھے۔ اپنی مملکت کو صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا۔ ہر صوبے میں بڑے عہدیدار مقرر کیے، جس میں حاکم صوبہ، قاضی، فوج اور کلرک وغیرہ شامل ہیں۔ ملکی و قومی مسائل مجلس شورا میں طے پاتے تھے۔ حکام اور محکوم کی کڑی نگرانی کرتے تھے۔ اگر ضرورت پڑتی تو عدالت کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیتے تھے۔ آپ قابل زراعت زمینوں کے لیے نہریں کھدوائیں، زراعت کے پیشے کو فروغ دیا، جیل خانے اور بیت المال جیسے شعبے ترتیب دیے، تعمیرات کو سرکاری طور پر ترقی دلوائی۔ آپ نے نئی آبادیاں تعمیر کروائیں، جس میں بصرہ، کوفہ اور دیگر شہر شامل ہیں۔ اشاعت اسلام کے لیے آپ کی خدمات قابل قدر ہیں۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں قرآن کے درس و تدریس کا رواج دیا، معلمین، حفاظ اور ائمہ کرام کی تنخواہیں مقرر کیں۔ اشاعت و حدیث کے لیے بھی مختلف صحابہ کرام کو دوسرے ملکوں میں روانہ فرمایا۔ آپ نقل احادیث میں بڑی احتیاط فرماتے تھے۔ تمام ممالک میں فقیہ کرام کو مقرر کیا۔ مختلف فقہی مسائل میں صحابہ کرام سے مشورہ کر کے ایک رائے طے کرواتے تھے۔ مسجد نبوی کو وسعت دی، نئی مساجد تعمیر کروائیں، ان کی ضروریات کا بندوبست کروایا، حرم کی توسیع کی۔ آپ کے دور خلافت کا نمایاں مقصد عدل و انصاف تھا۔ شاہ و گدا، امیر و غریب، عزیز و بیگانہ، سب کے لیے ایک ہی قانون تھا۔ عدل فاروقی کا دائرہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں تھا، بلکہ ان کا دیوان عدل مسلمان، عیسائی، یہودی سب کے لیے یکساں تھا۔ آپ فطرتاً بہت ذہین تھے۔ آپ کی رائے کے پیش نظر کم و بیش 20 آیتوں کا نزول ہوا، جنہیں موافقات عمر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قربت نبی سے آپ کو احکام میں بہت مہارت حاصل تھی۔ اس کے باوجود بھی کسی مسئلے میں اگر کوئی بات ہوتی تو بلا جھجک صحابہ کرام سے دریافت فرما لیتے تھے۔ قرآن کی تلاوت کے وقت بہت غور سے تلاوت کرتے، اس کی وجہ سے قرآن کے دلائل میں بہت مہارت تھی۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں عدل و انصاف قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کرام کے درجات کو بلند فرمائے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائے اور اللہ تعالیٰ ان جیسا حکمران ہمیں عطا فرمائے۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے انتظار کریں۔